بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں حاضر کر رہا ہوں۔ آئیے آج کا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے اور اس کو حدیثوں میں پڑھا بھی ہے کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ 1/3 قرآن کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ ایک چھوٹی سی سورت 1/3 قرآن کا ثواب کا درجہ رکھتی ہے، اور اس طرح سے کیا اگر ہم اس کو 3 بار پڑھ دیں تو گویا کہ ہم نے پورے قرآن کو پڑھ دیا ہے؟ تو اس حدیث کو حقیقتاً جواب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو دیکھتے ہوئے تو آپ کو یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس کو پڑھنے سے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھتے ہیں تو گویا کہ قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اور بھی اشکال اس میں پیش آ سکتے ہیں آپ کو، لیکن ہم ان کا رفع دفع کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے پہ اتنے ثواب کا کیا معنی ہے، اور اس طرح سے کیا اس کا پڑھنا 1 بار یا 2 بار یا 3 بار پڑھ دینے سے پھر پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ تو آئیے پہلے ہم آپ کو حدیث سنا دیں، اس میں یہ بات ثابت ہے کہ ایک سورہ اخلاص 1/3 قرآن کا ثواب رکھتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو پڑھتے ہوئے سنا کہ ہر قل هو اللہ احد پڑھتا ہے اور بار بار دہراتا اسی کو دہراتا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جب صبح ہوئی تو وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے بیان کیا کہ ہم نے ایسے سے دیکھا ہے، تو یہ آدمی صرف قل هو اللہ احد ہی پڑھتا ہے اور کچھ نہیں پڑھتا ہے۔ یعنی اس آدمی نے یہ سمجھا کہ بہت کم ہے، یہ تو اور قرآن پڑھنا چاہیے تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن۔ آپ نے کہا کہ میری قسم اللہ کی ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری نفس جان ہے، کہ بلا شبہ یہ صورت جو ہے 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث مشہور بھی ہے۔ اسی طرح سے قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن کی حدیث لفظ سے ذات بہت مشہور ہے کہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایسے ہی ابو الدرداء کی حدیث میں آیا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، کیا تم میں سے کسی کو اس بات میں بڑی ہی عاجزی و پریشانی ہے کہ وہ ایک رات میں یعنی نہیں پڑھ سکتا ہے 1/3 قرآن کو؟ تو لوگوں نے پوچھا وہ کیف یقرأ ثلث القرآن، اللہ کے رسول 1/3 قرآن آدمی کیسے پڑھے گا؟ یعنی یہ سمجھیے 10 پارے ہو گئے ایک رات میں، 10 پارے نماز کے بعد پڑھے، عشاء کے بعد تو رات ختم ہونے سے پہلے 1/3 پڑھ کے ختم کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صحیح ثابت ہے کہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی ثواب میں برابر ہے۔ تو لیکن اس برابری ہونے کا یہ مطلب جو کوئی سمجھے کہ کسی کو 3 بار قرآن سورہ اخلاص پڑھ دینے کے بعد قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھنا غلط ہے۔ یہ سمجھنا غلط ہے، یہ 3 بار پڑھ دینے سے قرآن پڑھنے کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہوا ہے، اور بھی چیزوں کے بارے میں آیا ہوا ہے، جس میں سے مثال کے طور پر آیا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کو اگر کوئی 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو گویا کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے 4 لوگوں کو کی گردن آزاد کرتا ہے، یعنی غلامی سے چھڑا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کہیں کہ اس کو انسان 100 بار پڑھ دے بجائے 10 کے تو گویا کہ اس نے بہت زیادہ حاصل کر لیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طرح سے وہ چیز کافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قل هو اللہ احد پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی ثواب میں ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا ہے کہ وہ پڑھو اس کے بعد قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ وہ پڑھیں، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن قرآن پڑھنا آپ کے لیے ضروری چیز ہے۔ کوئی آدمی یہی حدیث کو عام معنی میں سوچ کے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم اگر نماز کے لیے کھڑے ہوں اور 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ دیں
تو پھر ہمیں سورہ فاتحہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے یہ قرآن کے برابر تو ہو گیا۔ لیکن یہ مطلب اگر کوئی سمجھتا ہے تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر صرف قل هو اللہ احد 3 بار پڑھ دے اور نماز میں کچھ نہیں پڑھے اور کوئی نہ سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ قل هو اللہ احد پڑھنا یہ قرآن پڑھنے کے بدلے میں نہیں ہے، بلکہ اس کو صرف ثواب ملتا ہے اس کی طرف سے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس نے قرآن پڑھ دیا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے انعاماً ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ اور ایسی صورت میں بلا سورۃ فاتحہ پڑھے نماز تو نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی جہاں بھی اس قسم کے تذکرے ہیں حدیث میں اللہ کی طرف سے ثواب، مزید ثواب کی ادائیگی کے لیے کہا گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کے لیے اب یہ چیز اور دیگر فرائض یا دیگر لوازم شریعت جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی کہے کہ ہم عمرہ کر لیتے ہیں اور یہ بھی ایک حج ہے، اب حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے کہ ہم نے اتنا کام کر دیا جو بہت ہی ہمارے زندگی کے لیے کافی ہے، اب ہمیں دوسرا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو جس وقت میں جس کام کے لیے فرض کیا ہے، آپ کو اس کام کی ادائیگی اس وقت میں کرنی ضروری ہے۔ 5 نمازیں پڑھنی ہیں تو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ زکوٰۃ آپ کے اوپر مان لیجئے واجب ہوتی ہے 50,000، لیکن آپ صدقہ و خیرات اگر 50 بجائے 2 50 3 50 10 50 بھی کر دیں، لاکھ کر دیں، 2 لاکھ کر دیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ سے زیادہ پیسہ دے دیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ہر ایک کی چیز کی جو نیت جو چیز کے لیے بنائی گئی ہے اسی کے کام آتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے صدقات و خیرات ایسے موقع پر دینے سے آپ کی زکوٰۃ کو جو ثواب اس سے بھی زیادہ ملتا ہو، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی جہاں فرض ہے اس کی ادائیگی کے بغیر آپ کا بہت بڑا گناہ بنتا ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ قل هو اللہ احد پڑھنے سے آپ کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، جس کو جو چاہتا دیتا ہے۔ ویسے بھی قل هو اللہ احد یہ جو ہے قرآن مجید کے جو نزول کا ایک بڑا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا جائے کہ اللہ ایک ہے اور کسی کی بھی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب معبود غلط ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کی صفات کا اقرار کرنا، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ساری چیزیں یہ گویا کہ دین کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اور اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول کا مقصد ایمان کو مضبوط کیا جائے، شریعت کے احکام کو بتایا جائے، اور پرانے لوگوں کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں انبیاء کی قوموں کے، ان سے عبرت حاصل کی جائے۔ تو انتہائی معاملہ تو اسی میں ہے، اور بلا شبہ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان اپنے عقیدے میں مضبوط رہے، اور یہ صورت عقیدے کا ایک بہت بڑا خلاصہ ہے۔ لہذا اس صورت کا ثواب بھی اسی درجے میں بہت بڑا ہے۔ تو ثواب عطا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن اس کے عطا کرنے سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ بقیہ اور چیزیں جو آپ کے لیے بنائی گئی ان کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہے۔ لہذا آپ ثواب حاصل کرنے کے لیے جس کو جتنا پڑھیں گے ثواب ملتا رہے گا، لیکن آپ کی نماز کے اندر جو قرأت قرآن ہے اور اسی طرح سے اور بھی جو تلاوتیں ہیں یہ آپ کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کی نماز خراب ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے ہی قرآن کو بند کر کے رکھ دیں، اس کی کوئی ضرورت نہ محسوس کریں، صرف سورہ فاتحہ یا سورہ قل هو اللہ احد یاد کر کے بیٹھیں اور سمجھیں کہ ہم نے زندگی بھر بہت قرآن پڑھ دیا ہے، اب قرآن کو دیکھنے اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ انسان کی، ایک مومن کی بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے قرآن مجید تو پورا اتارا گیا ہے تاکہ وہ پورے کے پورا آپ کے لیے عبرت کا سامان ہو، نصیحت کا سامان ہو، دین کے بتانے کا سامان ہو، اللہ کی وحدانیت اور صفات کی وحدانیت کے ساتھ آپ کے ساتھ تعلیم ہوتی رہے، تو آپ اس سے اعراض کر جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ لہذا اس حدیث میں جہاں کہا گیا ہے کہ قل هو اللہ احد یہ انتہائی قرآن کے برابر ہے، اور آپ نے پوچھا ہے کہ کیا کوئی آدمی 3 بار پڑھ لے تو گویا اس نے قرآن پڑھ لیا، اب اس کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پڑھ لیا ہے پورا، اس کا ثواب جتنا پڑھنے کا ملتا ہے وہ مل جائے گا، لیکن قرآن پڑھ لیا ہے یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ صرف 3 بار قل هو اللہ احد ہی پڑھا ہے، قرآن کہاں پڑھا ہے؟ لہذا قرآن نہیں پڑھا ہے آپ نے، لیکن اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے، یہ اللہ کا فضل و انعام ہے۔ لیکن قرآن پڑھنا آپ کی ضرورت ہے، قرآن مجید شریعت کی کتاب ہے، اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، لہذا آپ کی ضرورت وہیں سے پوری ہوتی ہے۔ ثواب صرف حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ضرورتیں شریعت کی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ قرآن سے متعلق ایک صاحب ہمارے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو کچھ 5-7 پارے یاد کیے تھے، لیکن کچھ دن ہوئے میں اپنے کاموں میں بہت بزی ہو گیا
اور میں پڑھنے کے وقت نہیں پا سکا، اور اس طرح دھیرے دھیرے میں بہت کچھ بھول گیا۔ تو یہ بھول جانے پر کیا ہمارے اوپر بہت گناہ ہے، اور ایک آیت قرآن مجید کی جو ہے کذالک آتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسیٰ، اور تمہارے پاس ایسے ہی ہماری آیتیں آئیں، نشانیاں مراد ہے، اور تم ان کو بھول گئے، یعنی تم نے ان کو چھوڑ دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، اور ایسے ہی آج بھی تمہیں کسی رعایت، یعنی تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، تم بھی چھوڑ دیے جاؤ گے۔ تو کہہ رہے ہیں کیا ہمارا شمار اس میں ہو جائے گا؟ یعنی انہیں آیتوں کے اور صورتوں کے بھولنے کا غم ہے، لیکن ابھی تو بھول چکے ہیں، اس لیے انہیں پریشانی ہے، پر سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسا کوئی گناہ نہ مرتب ہو جائے۔ تو ہم جواباً کہتے ہیں کہ آپ نے جو آیت ذکر کی ہے کذالک آتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسیٰ، اور ایسی تمہارے پاس ہماری نشانیاں آیتیں آئیں تو تم نے ان کو چھوڑ دیا، بھول گئے یعنی چھوڑ دیا، اور ایسے ہی آج کے دن بھلا دیے جاؤ گے، یعنی تمہیں رحمت سے چھوڑ دیا جائے گا، رحمت تم کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو ایسی صورت میں اس آیت کے اندر آپ کا شمار نہیں، آپ تو مومن ہیں، قرآن مجید پڑھے تھے، یاد کرتے تھے، یاد کیے تھے، چھوٹ گیا کچھ کاموں سے، لیکن آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور بھی دین کے کام کرتے ہیں، یہ گناہ آپ سے ہو گیا جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ آپ اس آیت کے میں آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر وہاں کوئی نظر کرم نہیں کریں گے۔ اس آیت میں نسیتھا کے معنی ہے ترکتا ہے، یعنی تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، لہذا عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ان آیتوں پر اللہ کی نشانیاں آئیں تو ان پر تم نے عمل نہیں کیا، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، ان سے عبرت لینا چاہیے۔ آیتیں مراد ہیں، نشانیاں مراد ہیں۔ تو آدمی جو ایسا کرتا ہے اس کے ساتھ جیسا کرتا ہے ویسے ہی انجام کیا جائے گا۔ تو یہاں نسیان کا معنی جو اس آیت میں آپ نے جس کا کہا ہے کہ وہ بھول گئے تمہیں بھلا دیا جائے گا، یہاں بھولنے سے مراد یہ ذہنی حافظے سے بھولنا مراد نہیں ہے، بلکہ عمل نہ کرنا مراد ہے۔ اور ویسے بھی نسیان کا لفظ یہ چھوڑ دینے کے معنی، عمل نہ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے نسوا اللہ فنسیہم، اللہ تعالیٰ کو وہ بھول گئے تو اللہ بھی ان کو بھول گیا، جیسے آپ ترجمہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ نسوا اللہ، اللہ کو بھول گئے، نسیان کے معنی بھول جانے کے ہوتے ہیں، فنسیہم تو اللہ بھی ان کو بھول گیا۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ یہاں نسیہم کا یہی ترجمہ کیا جائے؟ نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یعنی اس کے دین کو، اس پر عمل کرنے کو، اس کے نبی کی تعظیم و توقیر کرنے کو، قرآن مجید کو، فنسیہم تو اللہ نے ان کو بھی چھوڑ دیا، یعنی ان پر کوئی رحمت اور کرم نہیں رہا، ورنہ اللہ کے بھولنے، اللہ کہاں بھولتا ہے؟ اللہ کی جو چیزیں اس کے پاس نسیان ہے ہی نہیں، اس کے پاس نیند نہیں، اس کے پاس نعاس نہیں، نہیں اونگ نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ترجمہ یہاں نسیان کا بھولنے کے معنی میں نہیں، بلکہ ترک کر دینے، چھوڑ دینے کے معنی میں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ آپ کا یہ بھول جانا آپ کو اس گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے، یہ صحیح نہیں جہاں سے آپ نے استدلال کیا ہے۔ ہاں، یہ بات نصیحتاً کہی جا سکتی ہے کہ آپ جب یاد کیے تھے، آپ کی توجہ تھی، تو آپ کو دوبارہ کوشش کرنا چاہیے۔ صرف قرآن مجید ایک نعمت ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور اس نعمت کو پانے کے بعد، محفوظ کر لینے کے بعد اس کو بھلا دینا اچھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز جلدی بھول جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا تعاہد القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہ اشد تفلتا من الابل فی عقرہا، قرآن مجید کو برابر دہرایا کرو، تو قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہ اشد تفلتن، یہ قرآن بہت جلدی ذہن سے نکل جانے والا ہے، جیسے کہ اونٹ جب اپنے عقال سے چھوڑ دیا جائے، اونٹ جو بندھا ہوتا ہے اس کا پیر عقال سے، ذریعے سے، رسی سے جب وہ کھل جاتی تو بہت تیزی سے بھاگتا ہے، اور اس کو پھر پکڑنا آسان نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کا حافظہ آپ اس پر توجہ نہیں رکھیں گے تو جلدی بھول جائے گا، متشابہات آ جائیں گی، پھر بھولنا آ جائے گا، اس لیے کہ یہ چیز بار دہرانے سے مضبوط رہتی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ وہ توجہ کیجئے، آپ پھر سے دہرانے کی کوشش کیجئے، یاد کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ کی یہ چیز پھر سے آپ کو لوٹ آئے گی۔ لیکن یہ سوچنا کہ اس کی وجہ سے یہ بہت بڑی غلطی ہمارا وہاں مواخذہ ہوگا، یہ نہیں۔ جب آپ کی طرف سے کاموں میں بزی ہونے سے آپ کی توجہ نہ ہو سکے، توجہ کو پھر سے لوٹا لیجئے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس آیت کے اندر آپ آ جاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ آئیے ہم ایک اور سوال جو ایسے ہی چیزوں سے متعلق ہے، جو لکھی پڑھی چیزوں سے متعلق ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے بعض جگہوں پہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ
وہاں پر ایسے اوراق پھینک دیتے ہیں جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے، یا بعض اوراق جس میں قرآن کی بعض آیتیں لکھی ہوتی ہیں، یا رسول کا نام ہوتا ہے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے، تو یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا نام بھی اس میں آتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہی اس کو پھینک دیتے ہیں، کچھ توجہ نہیں دیتے، کہیں بھی پھینک دیتے ہیں، لکھا کہیں بھی پھینک دیتے ہیں، کچرے کے ڈبے میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں پوچھ رہے ہیں کیا ہمارے لیے اب ضروری ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو اٹھائیں، ان کو چیک کریں، ان کی اصلی جگہ جہاں ہو وہاں لوٹا دیں، یا صاف ستھرائی کر کے اس کو کیا کریں، کیا کہاں لے جائیں؟ جبکہ ہم کو یہ چیز دیکھنے سے اچھی نہیں لگتی اور نہیں ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کا حل کیا ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری رہتی ہے اور دوسروں کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو ہم بتائیں گے کہ بلا شبہ یہ چیز جو ہے کہ کوئی انسان جس میں قرآن مجید کی آیت ہو اور اسی طرح سے اس پہ رسول اللہ کی حدیث اور اللہ کے نام ہوں، ایسی چیزوں کو ایسی جگہوں پہ ڈال دینا جو کہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ غلط چیز ہے۔ اور بلکہ انسان کو چاہیے کہ کہیں کوئی پیپر اپنے گھر سے پھینکتا ہے اپنے کتاب سے یا اپنی کاپی سے یا ایسی جگہوں سے، تو اسے دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اللہ کی کتاب سے تعلق رکھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناموں سے اور اللہ کے نام اس میں اللہ کے نام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو آیتوں کا جہاں تذکرہ آتا ہے کہ آیتیں اس میں لکھی ہوتی ہیں یا کہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، تو آپ کو ان کے پھینکنے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو ہر کوئی کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ اچھی چیزوں کی نگرانی اور حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی چیزیں پاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو اگر پاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ چیز ہے، اس کو سمجھا کہ یہ واقعی یہ آیت ہے یا اللہ کا نام ہے، سمجھ میں آتا ہے، تو اسے اٹھا کر کے اسے جلا دینا چاہیے، جلا دینا چاہیے، اس لیے جلا دینے کے بعد اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب قرآن مجید مختلف چیزوں میں لکھا ہوا تھا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں لکھایا گیا، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں لکھایا گیا، تو جو نسخے لوگوں کے اور کے پاس تھے، جو یعنی صحابہ کرام کے، تو حضرت عثمان نے جب اس کا لکھوایا اور صحابہ کرام کی بڑی پارٹی نے لکھا، اس کو دیکھا، اس کے بعد بقیہ نسخوں کو آپ نے کہا جلا دو۔ تو جلانے کا طریقہ کار صحابہ کرام سے مجھے لہذا ایسا کرنا چاہیے، لیکن ہم یہاں ایک بات اور کہیں گے ضرور کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، ان کو پھینکنے سے بعد آ جانا چاہیے، خاص طور سے وہ کتابیں جن کے اندر قرآن و حدیث کی باتیں لکھی ہوں، آیتیں لکھی ہوں، یا ایسے الفاظ یا ایسی چیزیں ہوں یا ایسے اخبار و جرائد ہوں، تو آپ کے بحیثیت مسلمان ہونے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کی عزت و قدر کریں، اس لیے کہ ان کی عزت و ایک آیت کی قدر بھی ایسی جیسے قرآن مجید کی قدر ہے، لہذا آپ کو انہیں بچانے اور حفاظت کی جگہ میں رکھنے یا جلا دینے کا تذکرہ کرنا چاہیے، وہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برائیوں سے بچائے، اچھے کاموں کی توفیق دے، اور دعا کریں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور اسی طرح سے آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں جو لوگ ممد و معاون ہیں ان سب کو بھی خیر سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔